بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ 11ویں کے تعلق سے چند اہم مسائل جو کہ عام طور پر جو غلط فہمی میں ہم لوگ رہتے ہیں 11ویں کو لے کر، اس تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ بعض ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا تو 11ویں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو اس کا جواب سن لے۔ انتقال ایک اللہ کا فیصلہ ہے، زندگی اور موت یہ ایک تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ 11ویں حضور غوث پاک کی محبت میں کی جانے والی ایک فاتحہ خوانی ہے۔ 11ویں کا انتقال سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آج بھی کسی کا انتقال ہو گیا، دوسرے دن کوئی 11ویں کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں۔ برسی ہونے کے بعد ہی 11ویں کرنا ضروری نہیں، چہلم ہونے کے بعد ہی 11ویں کرنا ضروری نہیں، 10واں ہونے کے بعد ہی 11ویں کرنا ضروری نہیں، زیارت کے بعد ہی 11ویں کرنا ضروری نہیں۔ آج کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور دوسرے ہی دن کوئی 11ویں کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں۔ اس مرحوم کے نام سے اگر 11ویں کر دے تو وہ ثواب اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو بھی پہنچا دے گا، غوث پاک کو بھی پہنچا دے گا۔ دونوں چیزیں ہو جا رہی کہ زیارت ہو، زیارت میں آپ 11ویں کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے نام سے 11ویں شریف کی فاتحہ دلا دے، اس مرحوم کے نام سے نیت کر لے زیارت کی، تو زیارت کا ثواب بھی پہنچ جائے گا اور اس مرحوم کو 11ویں کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ کسی کی برسی ہو تو برسی کو بھی آپ 11ویں شریف میں شامل کر لے، 11ویں کر دے، اور 11ویں کی فاتحہ خوانی میں اس مرحوم کا نام بھی لے لے تو اس مرحوم کی برسی بھی ہو جائے گی اور 11ویں کا ثواب بھی پہنچ جائے گا، اور اس مرحوم کو کھلانے کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 11ویں کرنے کے لیے کیا مجلس پڑھانا ضروری ہے؟ مجلس پڑھے تو ہی 11ویں ہوں گی ورنہ نہیں، کہ 11ویں کے لیے مجلس پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو سہولت ہو، کسی کو پڑھنا آتا ہو، پڑھے بہتر ہے، لیکن سہولت نہیں، کوئی پڑھنے والے نہیں ہے، تو اسی صورت میں بغیر مجلس پڑھے کے بھی 11ویں کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا 11ویں کے لیے یہ دمبے کا بکرے کا گوشت ہی بنائے تو 11ویں ہوگی، گائے یا مرغ کا گوشت بنا کر رکھے تو 11ویں نہیں ہوگی؟ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ 11ویں کے لیے ہر حلال چیز پکا کر رکھیں، ہر حلال چیز پر 11ویں ہوگی۔ غوث پاک مرغ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے، بہت پسند تھا حضور غوث پاک کو مرغ کا گوشت۔ آپ مرغ بنا کر 11ویں کے لیے رکھے، بالکل 11ویں شریف ہو جائے گی۔ گائے کا گوشت رکھے 11ویں کے لیے، بالکل 11ویں شریف ہو جائے گی۔ آپ دمبے کا گوشت رکھے، بالکل 11ویں ہو جائے گی۔ کسی کی طاقت نہ ہو، گوشت کی طاقت نہ ہو، وہ ایسے ہی کچھ میٹھا یا پانی کا ایک پیالہ پانی رکھ کر وہ 11ویں کرے تو بھی 11ویں ہو جائے گی۔ یہی چیزیں رکھنا، یہی بنانا، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ ساری چیزوں کو جما لیا، بنا لیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 11ویں کے موقع پر جو اکثر چراغ وغیرہ ہم جلاتے ہیں، جو اکثر بہنیں خواتین جو مدرسے میں سن رہی ہیں وہ غور سے سماعت فرمائیں، اکثر بہنیں گھروں میں چراغ 11ویں کا جلاتے ہیں۔ یقیناً چراغ جلائیں، روشنی ہے، اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن 11ویں کے وقت میں سامنے 11 چراغ جلا کر رکھنا یا عود کو رکھنا، آگ کی چیز کو رکھنا، اگربتی کو رکھنا، فاتحہ دلانا، یہ غلط ہے۔ 11ویں کے وقت میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر فاتحہ دلائے، آپ پھل رکھ کر فاتحہ دلائے، پانی رکھ کر دلائے، بالکل درست ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کھانے کی چیزیں سامنے رکھ کر فاتحہ دلانا حضور کی سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں تک آگ کی بات ہے، چراغ سامنے جلا کر، 11 چراغ جلا کر یا عود دان سامنے رکھ کر عود ڈالتے ہوئے یہ اس طرح سے یہ فاتحہ کے وقت میں سامنے رکھنا، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو لہٰذا جو بہنیں سن رہی ہیں ان تمام سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ گھر میں کسی الگ کمرے میں آپ چراغ جلا لیں، یا چاہے مٹی کا چراغ جلائیں یا چاندی کا چراغ جلائیں۔ جو میٹھا جو ہم کھاتے ہیں، ملیدہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک اللہ کی نعمت ہے، رزق، اس رزق کو آپ جلا رہے ہیں، اس رزق کو چراغ بنا کر اس میں بتی رکھ کر تیل ڈال کر جلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رزق کی بے ادبی ہو رہی ہے، لوگ بغیر رزق سے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سکون سے روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اس رزق کی قدر کرنے کی بجائے، اس رزق کی عزت کرنے کی بجائے ہم اس رزق کو چراغ کی شکل میں بدل کر، اس کو جلا کر اس کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ رزق کی بے ادبی ہے، یہ رزق کی بے ادبی ہے، ناقدری ہے، اس طرح سے ہرگز نہ کرے۔ اکثر بہنیں انہیں خبر نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے،
وہ سمجھتی ہیں ایسا کرے تو ہی 11ویں ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. چراغ سامنے جلا کر ہی فاتحہ جلائے تو 11ویں ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو علم نہیں، آپ جہالت میں زندگی گزار رہی ہیں، اس لیے ایسا سمجھ رہی ہیں. تو لہٰذا فاتحہ کے وقت میں آگ کی چیز نہ رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک قوم ہے جو آگ کی عبادت کرتی ہے، اس کا نام مجوسی ہے. حضور نے فرمایا کسی بھی قوم کا طریقہ تم مت اپناؤ. اگر کوئی کسی قوم کا طریقہ اپنائے گا وہ اسی قوم سے ہو جائے گا، اس کا تعلق دین سے نہیں ہوگا. تو جو قوم آگ کی عبادت کرنے والی ہو، سامنے آگ کو رکھ کر وہ غیر کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم آگ کو رکھ کر سامنے فاتحہ دلائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ہم بھی آگ کی عبادت کر رہے ہیں، اگرچہ کہ نیت عبادت کی نہیں، نیت فاتحہ کی ہی ہے، لیکن دیکھنے میں بھی اگر ایسا لگے کہ یہ کسی غیر کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ کام بھی شریعت میں کرنے سے منع کیا گیا. تو اس لیے آگ کی چیزیں، اگربتی ہو، عود ہو یا چراغ ہو، فاتحہ کے وقت میں کبھی سامنے نہ رکھا جائے. اور نام لے لے کر جو عود ڈالتے ہیں، یاد رکھیں اس مرحوم کا نام لے کر عود ڈالیں گے تو ہی اس عود کا ثواب پہنچے گا، ایسا بالکل غلط خیال ہے. ثواب مرحوم کو کب پہنچتا ہے؟ مرحوم کے نام سے کھلانے سے، مرحوم کے نام سے کسی کو کپڑا پہنانے سے، مرحوم کے نام سے خیرات صدقہ کرنے سے مرحوم کی قبر میں ثواب پہنچتا ہے. مرحوم کے نام سے عود ڈالنے سے قبر میں اس کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. اس مرحوم کو نام لے کر عود ڈالنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں، نقصان بھی نہیں. ہمیں یہ تمام جہالت والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. بعض مقامات پر جو علم کی کمی ہے، لوگ مرحوم اپنی زندگی میں جو جو استعمال کرتے تھے، فاتحہ کے وقت، چہلم کے وقت، برسی کے وقت ساری چیزیں لا کر رکھتے ہیں. اگر وہ بیڑی سگریٹ پیتا تھا تو چہلم کے وقت میں وہ بھی لا کر فاتحہ میں رکھ دیتے ہیں. بعض جو دیہات خریوں میں اگر وہ شرابی تھا تو شراب بھی لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں. اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت. وہ پھول پسند کرتا تھا، پھول لا کر رکھ دیتے ہیں، کپڑے لا کر رکھ دیتے ہیں. یہ ساری غلط چیزیں ہیں، یہ سب کچھ جہالت ہے، غلط ہے. صرف کھانے کی چیزیں رکھیں، پینے کی چیزیں رکھیں، یہ ساری چیزیں لا کر سامنے رکھیں کہ وہ شوق سے جو جو کھاتے تھے وہ تمام چیزیں بنا کر رکھیں گے تو ہی خبر میں پہنچے گا. یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ دین اور اسلام کے خلاف ہے. تو لہٰذا ایسی حرکتیں نہ ہو. فاتحہ کے وقت میں، 11ویں کے وقت میں بالکل 11ویں کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر، سنت طریقے سے، قرآن و حدیث کے مطابق کرے. دل میں جیسے آئے ویسے 11ویں کرتے نہ جاؤ. جو طریقہ ہے صحیح طریقہ، اس صحیح طریقے کے لحاظ سے ہمیں 11ویں کرنا چاہیے. یہ تو چند مختصر سی 11ویں کے متعلق چند باتیں تھی.